समझने को, ये जो फर्क है ना, इसको दूर करना पड़ेगा, तब अलम सब लेकर चल सकेंगे। कैसर भाई, थोड़ा सा कुछ लोग खरीद भी तो रहना चाहते हैं आपके। हजरात, चूँकि पासबान अदब का ये जलसा है और पहला इब्तिदाई जलसा है और इम्तियाज़ ने पासबान अदब के सिलसिले से काफ़ी कुछ मालूमात आपको फराहम कर दी है ऑलरेडी। थोड़ी सी कुछ बात कह के फिर अपने औकात पे आता हूँ। बहुत पहले कहा गया था कि एक सज़ा और असीरों को सुना दी जाए, एक सज़ा और असीरों को सुना दी जाए, यानी अब जुर्म असीरी की सज़ा दी जाए। तो वो सारे लोग जो ज़ुबान से मोहब्बत करते हैं, दिल में जज्बा रखते हैं और इसको आगे लेके जाना चाहते हैं, उनके लिए ये पासबान अदब है। ये पासबान अदब ये हमारी मुश्तरका मीरास है, ये किसी एक आदमी की कोई जागीर नहीं। सिर्फ ये है कि कारवां बनाने के लिए पहला कदम उठाना ज़रूरी होता है। बहुत पहले जनाब ओरिजिनल जॉनी वॉकर का जो ऐड है उसमें ये कहा गया था कि बड़े से बड़ा सफ़र भी एक कदम से शुरू होता है। पहला कदम जो है वो बहुत अहम होता है, इम्पोर्टेंट होता है। तो कोशिश ये है कि इस ज़रख़ेज़ सरज़मीन पे जिसने कितनों को सहारा दिया, यहाँ से अदब के कितने ऐसे सूरमा निकले जो आज अदब की कायनात पे छाए हुए हैं। उसको शहर ने पनाह दी, उसके जज्बे को सराहा, उसको मदद की, उसको मौका दिया और उसको बड़ा किया। बदकिस्मती से कहीं ना कहीं वो सिलसिला टूटता हुआ नजर आ रहा था। हम मुशायरे करा रहे थे, लेकिन ये तमाम तर मुशायरे तुकबंदियों में सिमट कर रह गए थे। जो खिदमत अदब की होती है वो तुकबंदी से आज तक नहीं हुई। लोग पैसे अपना शिकम सैर कर लेते हैं, लेकिन उससे जुबान आगे नहीं बढ़ती, अदब आगे नहीं बढ़ता और हम आने वाली नस्लों के लिए मीरास छोड़कर नहीं जाते। यही वजह है कि ज़्यादातर मुशायरे के बारे में आप मुशायरा गाह से निकलते ही भूल जाते हैं। आप ड्रामेबाजी वहाँ देख कर आते हैं, वहाँ पे कोई सेंसिबल शायरी, संजीदा शायरी जो कि जहन को आपके फिक्र करने के लिए करे, जो कि हालात की अक्कासी करे, जो कि हमें सोचने पे मजबूर करे और जो हमें कुछ करने की तरगीब दे, जो अदब का बुनियादी पहलू था। आज हम अगर उस्तादों को याद करते हैं तो इसलिए याद करते हैं कि जो वो कह के गए आज भी हमारे हाल पे हस्बे हाल दिखता है, इसीलिए हम उन अशार को गुनगुनाते हैं, बताते हैं क्या। तो वो जो रिवायत थी वो सिर्फ उस दौर तक महदूद नहीं थी। एक जगह हम पढ़ रहे थे कि टी.एस. एलियट ने कहा था कि अच्छा अदीब वो होता है जो अपने दौर में मकबूल हो और अपनी मौत के बाद और भी ज़्यादा मकबूल हो और भी ज़्यादा पढ़ा जाए। तो कोशिश पासबान अदब की ये है कि उन अदीबों को जो आज इस कमर्शियल कंसिडरेशन की वजह से निकाले गए हैं, कोने में कर दिए गए हैं, जिनको मौका नहीं दिया जा रहा है, जो गुटबंदी हम देखते हैं कि उनको स्टेज तक आने नहीं दिया जाता है, शूटिंग होती है, उनको काट दिया जाता है क्योंकि वो ड्रामेबाजी नहीं करते, वो संजीदा शायरी करते हैं, वो फिक्री शायरी करते हैं, तो उसके अंदर फन है। उनको हम एक प्लेटफॉर्म दें और वो प्लेटफॉर्म ऐसा हो इसमें कि वो लोग जो फिक्र रखते हैं, जिनकी जहन की साख्त ऐसी है कि समाज को वो लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं, आगे ले जाते हैं, दूसरों के लिए कुछ न कुछ एक मीरास छोड़ने की बात जिनके जहन में रहती है, उनको बुलाया जाए और जोड़ा जाए। तो पासबान अदब वो पुल है, ये वो पुल है और ये पुल उतना ही मजबूत होगा जितनी इसकी बुनियाद मजबूत होगी। वो बुनियाद आप लोग, हमने सिर्फ ये किया कि हम मजदूर हैं, ओवैद भाई, इम्तियाज और सारे लोग, हम मजदूर हैं। हम ईंट, सीमेंट, बालू अपने सरों पे लाद करके ला रहे हैं, लेकिन बुनियाद में आपका हाथ लगना जरूरी है, तभी ये इमारत मजबूत होगी, पुल मजबूत होगा। और इस शहर की जो एक रिवायत रही है
اس نے تو اس وقت لوگوں کو سہارا دیا جب ہر جگہ سے لوگ بے آبرو ہو کے نکالے گئے تھے. پروگریسو موومنٹ ایسا موومنٹ تھا کہ مزدوروں کے حمایت میں ابھرا تھا, آیا تھا, لوگ کھڑے نہیں کرتے تھے, انقلابی ہو گئے, بگڑ گئے, ان کے اور طور طریقے ہو گئے. ایک نئی آواز تھی, اس آواز کو بھی سہارا دیا شہر نے, اس آواز کو آگے بڑھایا, اس کے مقام تک پہنچایا کہ آج ہم ان کو کتابوں میں پڑھتے ہیں. اگر یہ شہر نہ ہوتا تو شاید وہ آواز کب کی دب گئی ہوتی. تو دوستو, دعاؤں کی درخواست ہے, تعاون کی درخواست ہے, اور تعاون کہ جب کوئی ادیب, شاعر, فکر کرنے والا ہمارے درمیان آئے اور ہم آپ کو آواز دیں تو لبیک خدا را کہہ کے جیسے آپ یہاں آج آئے ہیں اس سلسلے کو آگے بڑھاتے رہیں گے. اب چونکہ کچھ سنانے کے لیے بھی بات ہے, مقام تو میرا نہیں ہے لیکن مجبوری ہے. میں تو سمجھ رہا تھا کہ نائب صدر نے اتنا اچھا کلام پیش کیا ہے کہ صدر کی ذمہ داری ختم ہو گئی ہے. لیکن بہرحال کچھ عرض کر, ایک جگہ کہیں میں پڑھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا, ایک شاعر جن کی فکر کافی اچھی ہے, انہوں نے یہ کہا کہ ہر بار میں اس مشاعرے سے یہ سوچ کے جاتا ہوں کہ اگلی بار آپ کو کوئی زندگی سے بھرا ہوا کوئی بڑا انٹرٹیننگ سی اب سکون نہیں دل کو مضطرب بھی ہے سانسیں, خواہشوں نے ہستی کو ہر طرف سے گھیرا ہے. اب سکون نہیں دل کو مضطرب بھی ہے سانسیں, خواہشوں نے ہستی کو ہر طرف سے گھیرا ہے. اور حالات پہ کی دین کس کی صحبت کی ہے یہ تضاد, دین کس کی صحبت کی ہے تضاد یہ خالد, دین کس کی صحبت کی ہے تضاد یہ خالد, راستے منور ہیں ذہن میں اندھیرا ہے. دین کس کی صحبت کی ہے تضاد یہ خالد, راستے منور ہیں ذہن میں اندھیرا ہے. اسی رنگ میں ایک غزل کے چند اشعار کے, جان یوں لباس جسم کو نکلی اتار کر, جان یوں لباس جسم کو نکلی اتار کر, جیسے کوئی سرائے میں ایک شب گزار کر. جان یوں لباس جسم کو نکلی اتار کر, جیسے کوئی سرائے میں ایک شب گزار کر. اور معیار آج کل تو بڑائی کا ہے, معیار آج کل تو بڑائی کا ہے یہی, اپنی ہر ایک بات کو اب اشتہار, اپنی ہر ایک بات کو اب اشتہار کر. الٹی ہو گئی ہے. غزل کے چند اشعار دیکھ لیجئے کہ جو ہم بھیڑ چال میں چلتے رہتے ہیں اس کے سلسلے سے, کہ سب اس طرف چلے تھے جدھر راستہ نہ تھا, سب اس طرف چلے تھے جدھر راستہ نہ تھا, منزل کا اپنی کوئی پتہ جانتا نہ تھا. سب اس طرف چلے تھے جدھر راستہ نہ تھا, منزل کا اپنی کوئی پتہ جانتا نہ تھا. اور تھا اعتماد اس کی عدالت پہ اس قدر, تھا اعتماد اس کی عدالت پہ اس قدر, اپنی صفائی میں بھی کوئی بولتا نہ تھا. اعتماد اس کی عدالت پہ اس قدر, اپنی صفائی میں بھی کوئی بولتا نہ تھا. قانون کیا ہے اور تیری منصفی ہے کیا, قانون کیا ہے اور تیری منصفی ہے کیا, انصاف کی اساس پہ جب فیصلہ نہ تھا. قانون کیا ہے اور تیری منصفی ہے کیا, انصاف کی اساس پہ جب فیصلہ نہ تھا.
دیکھیے شعر کے ہر ایک اپنی دھن میں تھا اس شہر حشر میں، ہر ایک اپنی دھن میں تھا اس شہر حشر میں، کوئی کسی کی سمت وہاں دیکھتا نہ تھا، کوئی کسی کی سمت وہاں دیکھتا نہ تھا، تعمیر تو نے کر لیا اس کے لیے مقام، تعمیر تو نے کر لیا اس کے لیے مقام، دنیا میں جب کوئی تیرے سوا نہ تھا، تعمیر تو نے کر لیا اس کے لیے مقام، دنیا میں جب تیرا کوئی تیرے سوا نہ تھا۔ اور موقع دیکھیں کہ خالد اسے بھی لٹنا پڑا اس فساد میں، خالد اسے بھی لٹنا پڑا اس فساد میں، چہرے پہ جس کے کوئی بھی مذہب سجا نہ تھا، چہرے پہ جس کے کوئی بھی مذہب سجا نہ تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ سب اس طرف چلے تھے جدھر راستہ نہ تھا۔ نہیں، ڈائری کی ضرورت اس لیے ہے کہ جیسے ساز بھائی نے بھی کہا کہ پختگی کے لیے بہت لمبا سفر طے کرنا ہوتا ہے، اور پھر ان کو لگتا ہے کہ ہم نے وہاں جانا چاہیے، اور ہم کو لگتا ہے کہ آپ جہاں تک سفر طے کر چکے ہیں وہاں تک ہم لوگوں کو بھی پہنچنا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے صاحب کہ سب اس طرف چلے تھے جدھر راستہ نہ تھا، منزل کا اپنی کوئی پتہ جانتا نہ تھا۔ بامبے کے حوالے سے مکان کے سلسلے میں بات ہوئی، ایک تو اشعار پڑھتا ہوں اس کے لیے، یہ تو ایکچولی مشاعروں کے لیے لکھی گئی تھی جہاں جنرل لوگ ہوتے ہیں، لیکن دیکھیں چونکہ سب کی حالت ہے کہ شہر میں ایسی جگہ میرا بھی گھر ہوتا، شہر میں ایسی جگہ میرا بھی ایک گھر ہوتا، جس کی کھڑکی کے مقابل میں سمندر ہوتا، شہر میں ایسی جگہ میرا بھی ایک گھر ہوتا۔ تبریز بھائی یہاں موجود ہیں۔ شہر میں ایسی جگہ میرا بھی ایک گھر ہوتا، جس کی کھڑکی کے مقابل میں سمندر ہوتا، اور میں نے کب چاہا ہے اس دور کا محبوب مگر، میں نے کب چاہا ہے اس دور کا محبوب مگر، ایک معصوم سا اور سادہ سا دلبر ہوتا، میں نے کب چاہا ہے اس دور کا محبوب مگر، ایک معصوم سا سادہ سا دلبر ہوتا، روشنی بانٹتا دنیا کو بشکل سورج، روشنی بانٹتا دنیا کو بشکل سورج، ساتھ میرے بھی اگر میرا مقدر ہوتا، ساتھ میرے بھی اگر میرا مقدر ہوتا۔ اور ہم فقیروں کی نہ پوچھو کہ جو ہوتا خالد، کہ جو ہوتا خالد، ہم فقیروں کی نہ پوچھو کہ جو ہوتا خالد، سر جھکائے ہوئے کٹیا میں سکندر ہوتا۔ دو اشعار پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں کہ کب تلک ترک تعلق کو نبھایا جائے، کب تلک ترک تعلق کو نبھایا جائے، چھوڑ ماضی کے گھروندوں کو اب آیا جائے، کب تلک ترک تعلق کو نبھایا جائے، چھوڑ ماضی کے گھروندوں کو اب آیا جائے، اب وہ محمود و ایاز اور سدامہ نہ کشن، اب وہ محمود و ایاز اور سدامہ نہ کشن، جو بڑا دکھتا ہو پہلو میں بٹھایا جائے، اب وہ محمود و ایاز اور سدامہ نہ کشن، جو بڑا دکھتا ہو پہلو میں بٹھایا جائے، کب کسی کو بھی وہ لاتا ہے یہاں خاطر میں، کب کسی کو بھی وہ لاتا ہے یہاں خاطر میں، آئینہ اس کو بھی بات دکھایا جائے، آئینہ
اس کو بھی ایک بار دکھایا جائے. اور دیکھنے کے لیے انصاف و وفاداری کو، دیکھنے کے لیے انصاف و وفاداری کو اس پہ الزام محبت کا لگایا جائے. دیکھنے کے لیے انصاف و وفاداری کو اس پہ الزام محبت کا لگایا جائے. موقع دیکھیے کہ کون ہے صاحب کردار یہاں پر خالد، کون ہے صاحب کردار یہاں پر خالد. اس حقیقت سے بھی اب پردہ اٹھایا جائے.